رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بھی گھس جاتا ہے جیسے کپڑا گھس جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ایمان کی تجدید مانگا کرو۔ یہ حدیث ہمیں جو جوڑتی ہے کہ ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ ایمان کمزور ہو تو دولت بھی سکون نہیں دیتی، شہرت بھی ویسے ہی خالی خالی لگتی ہے اور کامیابی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں سیریز جدیدیت، اور اس کا آج 5واں ایپیسوڈ، جس کا موضوع یہ ہے جدیدیت اور ایمان کی کمزوری۔ ہم ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں علم کی فراوانی ہے، معلومات ہر وقت ہماری جیب میں موجود ہیں، مگر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، جب علم بڑھ رہا ہے تو یقین کیوں گھٹ رہا ہے؟ جب سہولتیں بڑھ رہی ہیں تو اللہ پر توکل کیوں کم ہو رہا ہے؟ آج انسان اسکرین پر ہر چیز دیکھ لیتا ہے، مگر دل کی آنکھ بند ہو چکی ہے۔ وہ دنیا کو جانتا ہے مگر اپنے رب کو بھولتا جا رہا ہے۔ نوجوان بھائیوں، بہنوں، ناظرین، ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں، ایمان دل کا یقین، عمل کی طاقت اور زندگی کا راستہ ہے۔ مگر جدید ماحول نے ہمیں آہستہ آہستہ عبادت سے دور کر دیا ہے۔ نماز میں جلدی، قرآن کے لیے وقت میں کمی، دعا میں بے دلی اور ذکر میں غفلت، یہ سب ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم ہر مسئلے کا حل گوگل سے پوچھتے ہیں، مگر اللہ سے مانگنے کی عادت کم ہو گئی ہے۔ ہم ہر کامیابی کو اپنی محنت کہتے ہیں، مگر رب کی مدد کو بھول جاتے ہیں۔ یہ رویہ دل کو خالی کر دیتا ہے۔ جدید فلسفے، سوشل میڈیا کے نظریات، وہاں کی رلی ملی سوچ، بلکہ یوں کہیں کہ بے دین سوچ، اس سب نے ہمارے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے دین ذاتی معاملہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے عبادت پرانے وقتوں کی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بس اچھا انسان ہونا کافی ہے۔ یاد رکھو، یہ سب ایمان کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بھی گھس جاتا ہے جیسے کپڑا گھس جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس لیے اللہ سے ایمان کی تجدید مانگا کرو۔ یہ حدیث ہمیں جو جوڑتی ہے کہ ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہے۔ عالمی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ میں کم ٹوٹتے ہیں، مایوسی سے جلدی نکل آتے ہیں اور زندگی میں زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ ایمان کمزور ہو تو دولت بھی سکون نہیں دیتی، شہرت بھی ویسے ہی خالی خالی لگتی ہے اور کامیابی بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایمان مضبوط کیسے ہو؟ اس کے کچھ طریقے عرض کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ، قرآن کے ساتھ روزانہ کا تعلق، چاہے چند آیات ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن روزانہ کا تعلق، مگر مستقل۔ دوسرا طریقہ، نماز کو بوجھ نہیں، ملاقات سمجھنا اور اپنے رب سے ملاقات سمجھنا۔ تیسرا طریقہ، دعا کو عادت بنانا اور خوشی میں بھی مشکل میں بھی اس کو اپنا معمول بنا لینا، ہر وقت اس کے ساتھ تعلق رب سے۔ چوتھا طریقہ، نیک صحبت اختیار کرنا، کیونکہ ایمان تنہائی میں نہیں، ماحول میں بنتا ہے، اچھی صحبت میں بنتا ہے۔ نوجوانوں، محترم ناظرین، یاد رکھو، اگر ایمان مضبوط ہو
تو زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یاد رکھیے، اگر ایمان کمزور ہو تو سہولتیں بھی بے فائدہ ہیں۔ آج کا پیغام یہی ہے، جدید دنیا میں جینا سیکھو مگر رب کو بھول کر نہیں۔ اپنے دل کو ایمان سے روشن رکھو، اپنی زندگی کو عبادت سے جوڑو اور اپنی پہچان کو دین سے مضبوط کرو، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے اور اصل طاقت مضبوط ایمان میں ہے۔